حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو، اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو۔ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے یہاں تک اسلامی عقائد اور احکام کا جو بیان شروع ہوا تھا وہ اب قریب الختم ہے۔ آیت نمبر 153 میں استعینوا بالصبر والصلاح کہہ کر نماز کی تاکید سے یہ بیان شروع ہوا تھا۔ اب آخر میں دوبارہ نماز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اور اس کی نگہداشت کا، اس کی نگرانی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے خیال رکھنے کا۔ حافظوا علی الصلوات، یعنی تم نمازوں کا پورا خیال رکھو، نمازوں کی پوری نگرانی رکھو، جس کے معنی یہ ہے کہ ایک تو وہ نماز بر وقت ادا ہو، قضا نہ ہو، پھر ان آداب کے تحت ادا ہو جن آداب کے تحت نماز کو فرض کیا گیا ہے یا جس کو سنت یا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جماعت کے ساتھ مثلا نماز پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، وقت پر پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، یہ ساری باتیں محافظت کے اندر داخل ہیں، یعنی نگرانی کے اندر۔ اور اس نگرانی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ انسان کسی ایسے کام میں الجھا ہوا ہو کہ وہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہو رہا ہو، اس وقت میں خاص طور پر نماز کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر بیچ کی نماز۔ بیچ کی نماز کی تفسیر متعدد ذرائع سے یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ لوگ اپنے کاروبار زندگی میں منہمک ہوتے ہیں، اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنا کاروبار اب یا تو ان کا شباب پر ہوتا ہے یا اب بند کر کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، یا کئی ملازمت پیشہ لوگ جو ہیں وہ ان کا کام ختم ہو رہا ہے، ان کو جلدی گھر پہنچنے کی عجلت ہوتی ہے،
تو انسانوں کا ذہن اس وقت میں اپنے دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ عصر کی نماز کا خصوصی خیال رکھ۔ تو یہ محافظت یا نگہداشت کا جو حکم ہے جو آخر میں دیا جا رہا ہے، یہ کچھ ایسا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں کے احکام بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، تو متعدد جگہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے نماز سے کیا اور پھر ان صفات کو ختم بھی نماز پر کیا، لیکن جہاں ختم کر رہے ہیں تو وہاں پر محافظت کا لفظ ہے، یعنی پابندی کرنے کا اور نگہداشت اور نگرانی کرنے کا۔ جیسے سورہ مومنون کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، قد افلح المؤمنون۔ تو ان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا وصف جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا گیا۔ پھر اور بہت سے اوصاف ذکر کرنے کے بعد آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا ان کی نگہداشت کرتے ہیں۔ تو شروع بھی نماز سے اور ختم بھی نماز پر، لیکن نماز کے ساتھ محافظت کا ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح سورہ معارج میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جو نماز کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور پھر اور بہت سے صفات بیان کرنے کے بعد پھر آگے فرمایا الذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ اپنے نماز کی پابندی کرتے ہیں یا اس کے نگہداشت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مختلف احکام بیان فرمائے ہیں اور مختلف عقائد کا بھی بیان آیا ہے، ان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر اب یہاں چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے وہ بیان، تو آخر میں پھر دوبارہ نماز کی نگرانی کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اور یہ بات اس لیے کہ تمام احکام کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کر کے اور نماز کی پابندی اور اس کی نگرانی کا ذکر کر کے تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ تمام احکام میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ قابل پابندی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو اس کے دوسرے کام بھی درست ہوں گے، اور جو نماز کے اندر اللہ بچائے کوتاہی کرے گا یا نماز کی طرف دھیان نہیں دے گا تو اس کے دوسرے کام اور زیادہ خراب ہوں گے۔ اور یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اپنے تمام گورنروں کو ایک سرکاری فرمان کے طور پر لکھی تھی، جس میں فرمایا تھا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اس کے دوسرے کام بھی درست ہوں گے، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اور جو نماز کو ضائع کر دے تو اس کے دوسرے کام زیادہ برباد ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شروع اور آخر دونوں میں نماز کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ کس طرح کھڑے رہو؟ قانتین، قنوت کی حالت میں۔ قنوت کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، اور اس کو اگر اردو میں کسی ایک لفظ سے تعبیر کرنا چاہیں تو کسی ایک لفظ سے اس کا تعبیر کرنا دشوار ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا کہ با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ اس میں ایک پہلو تو قنوت کے اندر ہے ادب کا اور تعظیم کا، اور دوسرا پہلو ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما برداری کے
کا جو حکم دیا ہے کہ اس طرح کھڑے ہو جیسے باادب اور بردار آدمی کھڑا ہوتا ہے. تو اس کا لازمی طریقہ یہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح کھڑا ہو کہ سوائے نماز کی کوئی اور بات نہ کرے، سوائے نماز کے کسی اور حرکت میں بلا وجہ اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، بلکہ سکون کی حالت میں کھڑا ہو. تو اسی آیت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ شروع میں نماز کے دوران بات چیت کرنا جائز تھا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب ہم نماز پڑھتے تھے تو اس میں کوئی ایک آدھ بات نماز پڑھنے والے سے اگر کر لی تو نماز پڑھنے والا بھی اس کا جواب دے دیتا تھا. مثلا سلام کر لیا تو سلام کا جواب دیتا تھا. کسی سے مثلا جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے سے آیا تو وہ پوچھ لیتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو وہ جواب بھی دے دیتے تھے. اس طرح کی گفتگو کا رواج بھی تھا اور یہ جائز بھی تھی. لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، تو پھر ہمیں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا اور ہمیں خاموش کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا. اور اس میں چونکہ اس ایک پہلو قنوت کے اندر ایسا بھی ہے کہ آدمی اس طرح کھڑا ہو کہ باادب ہو، تو باادب ہونے کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساکن کھڑا ہو، سکون کی حالت میں ہو، بلا وجہ حرکت نہ کرے. تو اس لیے نماز کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہو، بلکہ وہ سیدھا کھڑا ہو اور بغیر کسی عذر کے اپنے ہاتھ نہ ہلائے، بغیر کسی عذر کے اپنے جسم کو حرکت نہ دے. ہاں اگر کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے آدمی کوئی اپنے ہاتھ کو حرکت دے دے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن عام حالات میں ادب نماز کا یہی ہے کہ آدمی ساکت و صامت کھڑا ہو اور سوائے نماز کی حرکات کے کوئی اور حرکت اس کے جسم سے صادر نہ ہو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا محافظت کا یا نگرانی اور نگہداشت کا کہ نماز کی نگرانی اور نگہداشت کی جائے، تو اس میں یہ پہلو ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے کہ جن مواقع پر انسان نماز سے غافل ہو سکتا ہے ان مواقع کے اوپر بھی نماز کا خیال رکھے. تو اس کا ایک پہلو تو ابھی عرض کیا گیا کہ نماز عصر کی تاکید کی گئی، جو کہ عام طور سے کاروبار زندگی میں منہمک ہونے کا وقت ہوتا ہے. لیکن اب دوسرا اس کا پہلو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر حالت جنگ ہو، دشمن سے جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ کے اندر ایک خوف کی حالت ہے کہ دشمن کوئی حملہ نہ کر دے، تو یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں اگر نماز چھوٹ بھی جائے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل ہی ایمرجنسی کی صورت ہے، لہذا چھوٹ جانی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اس حالت خوف میں بھی جب تک تم نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، چاہے وہ عام طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہو تم نے. مثلا فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں دشمن کا خوف لائق ہو، فَرِجَالًا، تو کھڑے کھڑے، اور رُكْبَانًا، یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو. کھڑے کھڑے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ نہ کریں اور کھڑے کھڑے ہی اشارہ کر دیں. رکوع کے لیے تھوڑا اشارہ سر سے اور سجدے کے لیے ذرا تھوڑا زیادہ سر کو جھکا کر اشارہ کر لیں. اس وقت جب کہ خوف کی حالت ہے اور باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو کھڑے کھڑے اگر موقع مل رہا ہے تو کھڑے کھڑے پڑھ لو. اور وہ رکبانن او رکبانن، یعنی سوار ہونے کی عادت میں، جیسے پہلے زمانے میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے تھے، اسی حالت میں لڑائی ہوتی تھی، تو اس میں اگر موقع مل گیا ہے تو نیچے اترنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے بھی اشارے سے نماز پڑھ لو، یہ بھی جائز ہے. ہاں البتہ اگر کوئی صورت ایسی آ جائے کہ جس میں نہ کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کا موقع ہے، نہ سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا موقع ہے،
تو اس موقع کی وجہ سے، جنگ کی ضرورت کی وجہ سے، جہاد کی ضرورت کی وجہ سے اگر نماز قضا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کی بعض نمازیں جنگ کی مشغولیت کی وجہ سے وقت پر نہ پڑھی جا سکیں، آپ نے پھر بعد میں پڑھی۔ اور بعد میں صحابہ کرام کا بھی معمول یہی رہا کہ جب تک جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا موقع ہوتا تھا تو جس طرح بھی موقع مل جاتا، کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر، تو وہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن جہاں موقع نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ نماز کا وقت گزر جانے دیتے اور اس کے بعد پھر قضا پڑھتے تھے۔ ایسی صورت میں قضا کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مجبوری کی وجہ سے قضا ہوئی۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو نماز کا طریقہ تمہیں سکھایا ہے، جو معمول کی نماز کا، پھر اس میں اسے معمول کی نماز کے طریقے کے مطابق ہی ادا کرنی چاہیے۔ یہاں نماز کا ذکر کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا تکملہ ہے طلاق اور عدت کے احکام سے متعلق۔ یعنی پیچھے جو حکم دیا گیا تھا کہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے تو وہ عدت گزاریں گی، عدت کے احکام کچھ بیان کیے گئے تھے، تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہوتی ہے۔ تو اب اس کے تکملے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی شوہر کا انتقال ہو گیا، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے اوپر 4 مہینے 10 دن کی عدت تو واجب ہے کہ وہ اسی گھر میں گزاریں جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا، اور اس میں وہ سوگ بھی منائیں گی۔ لیکن ایک چیز اور ہے، وہ ان کو ایک حق دیا گیا ہے، اور شوہروں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم مرنے سے پہلے وصیت کر جایا کرو کہ اگرچہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو سال بھر تک اس کو میرے گھر میں رکھا جائے۔ اگر وہ چاہے تو سال بھر تک میرے گھر کے اندر ہی رہے، اور اس کے سسرال والوں کو یا مرنے والے کے رشتہ داروں اور وارثوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سال بھر کے دوران اس کو شوہر کے گھر سے باہر نکالیں، یا یہ کہیں کہ بھئی اب تم یہاں سے نکل جاؤ اور اپنا کوئی اور گھر تلاش کرو، بلکہ سال بھر تک ان کو شوہر کے گھر میں رہائش کا حق دینا ورثہ کے ذمہ واجب ہو جائے گا، اس وصیت کی وجہ سے جو شوہر کر کے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خود عورت اپنی مرضی سے 4 مہینے 10 دن پورے کرنے کے بعد اپنی مرضی سے کہیں اور جانا چاہتی ہے، کسی اور گھر میں رہنا چاہتی ہے، تو بے شک رہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر فرض کرو اس کا کوئی ٹھکانہ دوسرا نہیں ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ سال شوہر کے گھر میں ہی گزارنا چاہتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو وارثوں کو اس کو نکالنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا شروع میں کہ شوہروں سے کہا کہ تم یہ وصیت کر کے جایا کرو کہ تمہاری بیویوں کو سال بھر تک رہنے کا حق دیا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے۔ بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں میراث کے مفصل احکام عطا فرمائے، اور اس میں بیوی کو شوہر کے ترکے میں حصہ دار بنایا کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اس صورت میں بیوی کو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ بیوی کا ہے۔ تو جب اس کے ترکے میں بیوی حصہ دار بن گئی تو اب یہ سال بھر تک شوہر
کے ترکے سے نفقہ پانے اور اس کے گھر میں رہنے کا جو حق تھا اس کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ شوہر کے ترکے میں سے ایک معقول مقدار بیوی کو مل جائے گی، تو اب وہ اپنے رہائش کا بھی انتظام کر سکتی ہے اور اپنے نان نفقے کا انتظام بھی کر سکتی ہے اس میراث کے حصے کے ذریعے۔ لہذا 4 مہینے 10 دن جو عدت کے ایام تھے اس میں تو بے شک وہ نفقہ پانے کی حقدار ہے شوہر کی طرف سے، لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر اس کے نفقے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ اس کو میراث میں حصہ مل رہا ہے۔ تو اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو وصیۃ لازواجہم، تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک وہ بیویاں ترکے سے فائدہ اٹھائیں گی۔ فائدہ اٹھانے میں نفقہ بھی داخل ہے اور اس شوہر کے گھر میں رہنا بھی داخل ہے۔ غیر متاعا الی الحول غیر اخراج، سال بھر تک فائدہ اٹھائیں گی، ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں، یعنی 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرنے کے بعد وہ خود اپنی مرضی سے یہ چاہیں کہ ہم کسی اور گھر میں جا کر رہیں، تو فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، کہ وہ اگر وہ اپنے حق میں قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی کریں تو اس میں تم پر کوئی الزام کی بات نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کر رہی ہیں اپنے حق میں اور قاعدے کے مطابق کر رہی ہیں۔ قاعدے کے مطابق کرنے کا معنی یہ کہ عدت پوری کرنے کے بعد کر رہی ہیں، 4 مہینے 10 دن کے وقت کا وقت گزرنے کے بعد کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو احکام ہیں عدت کے ان کو پوری طرح بجا بھی لا رہی ہیں، اور ترکے سے جتنا حصہ ان کو مل رہا ہے اتنا ہی وہ لے بھی رہی ہیں۔ تو اس صورت میں تمہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کو شوہروں کے گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دو۔ اور فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ کیونکہ صاحب اقتدار ہے اس واسطے اس کو حق ہے کہ جو حکم چاہے دے دے، اور چونکہ حکمت والا ہے، صاحب حکمت ہے، تو ایسا ہی حکم عطا فرماتا ہے جو بندوں کی مصلحت کے مطابق۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پھر آگے ایک جامع جملہ مطلقات کے حق میں ارشاد فرما دیا کہ مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے، یعنی مطلقات جن کو طلاق دے دی گئی ان کو فائدہ پہنچانا متقیوں کے لیے، یعنی جو مومن ایسے ہوں جو تقوی کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کے ذمہ ضروری ہے کہ ان کو فائدہ پہنچائیں۔ کیا فائدہ پہنچائیں یہاں اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی گئی۔ بعض جگہ وہ فائدہ پہنچانا واجب ہے، بعض جگہ پر مستحب ہے۔ واجب تو مثلا یہ ہے جیسا کہ دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی، کہ وہ فائدہ پہنچانا جو شوہروں پر اپنی بیویوں کا واجب ہے طلاق ہونے کے بعد بھی، وہ یہ کہ عدت کے دوران ان کا نفقہ ادا کریں، یہ واجب ہے، چاہے وہ مطلقات کسی بھی قسم کی ہوں، رجعی طلاق دی ہو تو بھی، بائن طلاق دی ہو تو بھی، مقدس طلاق دی ہو تب بھی، ہر حالت میں عدت کے دوران ان کا نفقہ برداشت کرنا یہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، تو یہ فائدہ پہنچانا تو لازم ہوا۔ اسی طرح مطلقات کو اگر انہوں نے مہر ابھی تک وصول نہیں کیا تو مہر دینا بھی واجب ہے۔ اگر رخصتی کے بعد اور صحبت کے بعد طلاق دی گئی ہے تب تو پورا مہر دینا واجب ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا، اور اگر بغیر صحبت کے اور بغیر خلوت کے طلاق ہوئی ہے
تو اس صورت میں آدھا مہر فرض ہے، پھر بھی پورا دینا بہتر ہے جیسا کہ پیچھے گزرا۔ تو یہ فائدہ پہنچانا یعنی مہر ان کو دینا یہ بھی واجب قسم کا حق ہے۔ تیسرا یہ کہ مطلقات کو تحفہ دینا، جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے، جس کو اصطلاح میں متعہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ لفظ ذرا بدنام ہو گیا ہے، لہذا تحفے سے اس کو تعبیر کر دینا زیادہ مناسب ہے کہ ایک تحفہ دینا مطلقات کو، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ پیچھے گزرا ہے کہ اگر کسی خاتون سے نکاح ہوا اور اس میں مہر مقرر نہیں ہوا اور پھر رخصتی سے پہلے، صحبت اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو اس صورت میں مہر تو کچھ واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ تحفہ واجب ہوتا ہے۔ اور عام حالات میں جب کہ مہر مقرر ہوا ہو، رخصتی کے بعد بھی طلاق دی گئی ہو، تو اس میں اگرچہ یہ تحفہ دینا فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ طلاق دینے والا اپنی متعلقہ سابق بیوی کو کوئی تحفہ دے، تو وہ مستحب ہے۔ تو اس جامع جملے میں ہر طرح کے فائدے اس میں داخل ہو گئے۔ للمطلقات متاع بالمعروف، کہ مطلقہ عورتوں کے لیے متقیوں پر حق ہے کہ وہ متاع دیں ان کو، یعنی کوئی فائدہ پہنچائیں، بالمعروف، قاعدے کے مطابق۔ بالمعروف سے سب باتوں کا احاطہ ہو گیا کہ جو جس قسم کا قاعدہ ہے، جہاں واجب ہے وہاں واجب ہوگا ان کے ذمہ فائدہ پہنچانا، جہاں مستحب ہے وہاں پر ان کو فائدہ پہنچانا مستحب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے آیتیں یا اپنے احکام تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھداری سے کام لو، سمجھداری سے کام لے کر ان احکام کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔